بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کو اردو جینکس پر خوش آمدید۔ ہم روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا اور بنی اسرائیل کی قوم کو اس وقت بندر بنا دیا گیا جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے گھر بنا لیے۔ پیارے دوستوں، جس طرح ہماری مقدس کتاب قرآن مجید ہے، اس وقت ان لوگوں کی مقدس کتاب تورات تھی، مگر ان لوگوں نے اکثر کام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان کاموں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کیا کریں۔ یہ سب کام مقدس کتاب تورات میں حرام تھے، یعنی ہفتے کے دن کام کرنا اور شکار کرنا حرام تھا۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنی کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا کے اندر چلی جائیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتیں۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈال دیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی دانست میں چال چلی کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ لیں تاکہ مچھلیاں وہاں آ کر رہیں، لیکن ان کی یہ چال بھی کام نہ آئی اور مچھلیاں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتی تھیں۔ پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہ ہفتے کو اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مچھلیوں کے لیے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اسی نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی دانست میں بڑی دانشمندی سے کام لیا کہ ہم تو شریعت کے آئین مطابق اتوار کو مچھلیاں پکڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی تدبیروں سے خوب واقف تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ناظرین کرام، ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ 3 میں سے ایک وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے نافرمانی سے اور برابر منع بھی کرتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے تھے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرے اور ان پر عذاب مسلط کرے۔ تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ایک سے ڈراتے ہو، ہم ایک سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آن پہنچا۔ ایک دن نیک لوگ جو منع کرتے تھے صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی اور دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنی قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ پیارے دوستو، نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو
مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں۔ اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے، لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ اس لیے پیارے دوستوں، ابھی وقت ہے یہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بدل لیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔